پہلا جب آپ نے قوم کے ساتھ خطاب کیا، پہلا خلیفہ بندے ساتھی، پہلا خطاب ابوبکر صدیق نے فرمایا اللہ کی حمد و ثنا کے بعد اور نبی پر درود کے بعد میں تمہیں یہ وصیت کرتا ہوں، اوصیکم اللہ بتقوی، تمہیں یہ وصیت کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈرتے رہنا، اور اس کے بعد اگر میں تمہیں کوئی اچھا کام کرتا نظر آؤں تو میری مدد کرنا، اور اگر کسی کام کے خلاف مجھے پاؤ تو فرمایا مجھے ڈنڈے کے ساتھ سیدھا کرنا۔ اصل میں ریاست مدینہ تو اس کا نام ہے، یہ ہے ریاست مدینہ۔ صبح ہی حضرت ابوبکر صدیق بازار میں چلے گئے، بازار میں گئے اور بازار میں جا کر ہاتھ میں کلاڑا پکڑا، اوزار پکڑے، حضرت عمر نے فرمایا ابوبکر کدھر؟ کہا یار مزدوری کرنے۔ کہا لوگوں کے مسئلے کون حل کرے گا، لوگوں کے مسائل کون حل کرے گا جب آپ ہی بازار میں کمائی کے لیے آ جائیں گے؟ تو حضرت ابوبکر نے فرمایا عمر یار پیٹ بھی تو مانگتا ہے نا، میں لوگوں کے مسائل بھی حل کروں، لوگوں کو بھی ٹائم دوں گا، لیکن میں نے مزدوری بھی کرنی ہے ساتھ۔ آپ حضرت عمر نے ساری شورا کو بلایا، آؤ بھائی، یہ ہے صحابہ کرام کی پارلیمنٹ، یہ ہے ریاست مدینہ کے وزراء، آئے بھائی، ہاں جی ہمارے امیر المومنین ابوبکر صدیق کی تنخواہ کتنی ہونی چاہیے؟ آج تو لوگ 2-2 لاکھ روپے تنخواہ لے کر بھی کہتے ہیں تو میرا گزارا نہیں ہے، 2-2 لاکھ روپے تنخواہ ہے، اور عوام کے لیے کتنی ہے؟ 16,000 روپیہ۔ جب بجٹ آتا ہے تو مقرر ہوتی ہے علاقے، دیتا کوئی بھی نہیں ہے۔ پتہ کر لو کس فیکٹری میں سٹارٹنگ تنخواہ 16,000 روپے ملتی ہو، مشکل ہے، مجھے تو کوئی بھی نہیں ملا، 10,000 12,000 بس۔ لیکن یہ ریاست مدینہ تھی نا، ابوبکر صدیق آئے مسجد میں، ساری شورا صحابہ کرام اکٹھے، بھائی امیر المومنین کی تنخواہ بنانی ہے، کسی نے کہا 10 دینار، کسی نے 20، کسی نے 30، کسی نے 40۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس میں سب کا اتفاق ہے وہ تنخواہ مقرر کر دیتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو ابوبکر صدیق نے فرمایا یار عمر بات سن، میں تمہیں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ مدینہ منورہ کا جو بازار کا مزدور ہے اس کی تنخواہ کتنی ہوتی ہے؟ یہ ہے ریاست مدینہ۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز، یہ ہے ریاست مدینہ۔ آج تم ریاست مدینہ کے نام تو لینا بڑا آسان ہے لیکن بنانا مشکل ہے۔ اگر بنا نہیں سکتے تو میں کہتا ہوں نام بھی نہ لو۔ ریاست مدینہ بڑے پاک لوگوں کا نام ہے، پاک نظام کا نام ہے، یہ نجس اور پلید نظام کو تم ریاست مدینہ کا نام نہ دو خدا کے لیے۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ مدینے کے مزدور کی تنخواہ کتنی ہے؟ کہا جی مدینے کا جو مزدور ہے اس کی تنخواہ تو 2 دینار ہے۔ کتنی؟ 2 دینار۔ کہا یار تم مجھے 40 دو گے اور مزدور 2 لے گا تو اس کے دل میں بھی خیال آئے گا کہ یہ جو اوپر بیٹھے ہیں یہ سب لوٹ مار مچانے والے ہیں، یہ ہمارے ٹیکسوں کے، ہمارے زکاتوں کے، صدقات اور خیرات جو جمع ہوتے ہیں ان کے پاس، یہ سب چور ہیں۔ تو فرمایا جتنا مدینے کے مزدور کی تنخواہ ہے ابوبکر کبھی بھی اس سے زیادہ نہیں لے گا۔ یار یہ نظام کی طرف آؤ۔ میں آپ لوگوں کی سوچ کو اجاگر کرنا چاہتا ہوں کہ ریاست مدینہ کس کا نام ہے اور ہمیں آج کس طرح لگایا جا رہا ہے؟ کیا سکھوں کے گردوارے کا افتتاح کر لیں ریاست مدینہ؟ اسلام نے میرے پاس یہ تاریخ خلفائے راشدین کی یہ ساری ان کی سیرت پڑی ہوئی ہے کہ انہوں نے اپنی دور حکومت میں کیا کیا۔ مجھے کسی ایک خلیفہ کا بتا دو کسی خلیفہ نے شرک کا اڈے کا افتتاح کیا ہو، شرک جہاں پر شرک اکبر ہوتا ہو، ایک چھپا ہوا شرک ہے، ریاکاری بھی ایک شرک ہے، لیکن جو بتوں کے آگے اس کو جناب شرک، اس کا افتتاح کو ریاست مدینہ نہ، ہاں ان کی عبادت گاہ کی حفاظت، اقلیت کا تحفظ اسلام میں ضرور ہے۔ ابوبکر صدیق نے جب شام کی طرف اپنا لشکر بھیجا تو وصیت کی لکھی، فرمایا کہ جب وہاں پر جاؤ وہاں پر تم حملہ کرو، نہ ان کی کھیتیوں کو جلانا، نہ ان کی عبادت گاہ کو جلانا، نہ ان کی مذہبی لوگوں کو جلانا، نہ ان کو کاٹنا، نہ ان کے بوڑھوں پر حملہ کرنا، نہ بچوں کو کچھ کہنا، ان کے خلاف تلوار اٹھانا جو تمہارے دین کے خلاف تلوار اٹھائے۔